الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں بہت مختصر طریقے پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے اور حدیث سے اخذ و استفادے کے لیے ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کی غرض سے انسان کو بھیجا ہے، وہ امتحان علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ آدمی حق کی کیسی معرفت حاصل کرتا ہے، اسے کس طرح پہچانتا ہے، اور وہ جس طریقے سے بھی اس کے سامنے آئے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس حق کو سمجھ لینے کے بعد، اس کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد آدمی اس کے تقاضوں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ اس میں جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اللہ کے پیغمبروں نے جس بنیادی مقدمے کو ماننے کے لیے انسان کو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ سارے انسان ایک خداوند کی مخلوق ہیں، انہیں ایک دن اس کے حضور میں پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور یہ پیشی اچھے اور برے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ اس بنیادی مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کی فطرت میں الہام کیا، وہ پروردگار کا شعور لے کر اس دنیا میں آیا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے روحانی وجود کے ساتھ جمع کیا تو ان سب سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اور ان سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ ہی کو اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو انسانیت کے ابوالآباء ہیں، اسی روشنی میں زندگی شروع کی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے انسان اس کو مانتے تھے اور اس کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے مابین اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور وہ اس حق کے معاملے میں فرقوں اور گروہوں میں بٹنے لگے۔ اس حق کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں بھی اور بنیادی تعلیمات کی تعبیرات کے بارے میں بھی ان کے مابین بہت کچھ بحث و نزاع کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تب اللہ پروردگار عالم نے پیغمبر بھیجے کہ وہ انہیں بشارت دیں اور انذار کریں۔ پیغمبروں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی تو علم کے معاملے میں انسانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ اس بنیادی حقیقت کو مان کر زندگی بسر کر رہے تھے کہ وہ اس زمین پر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ان کو ایک دن عمل کی بنیاد پر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ لیکن جب اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات کے معاملے میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ان انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ایک طرف یہ بشارت دی کہ اگر تم اپنے علم اور اپنے عمل کو درست کر لیتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت کی ابدی بادشاہی ہے، اور دوسری جانب انہیں خبردار کیا کہ یہ معاملہ اتنا سہل نہیں ہے کہ بے پرواہی کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی رائے دے کر کوئی تبصرہ کر کے گزر جاؤ۔ علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جو رویہ تم اختیار کرو گے اس کے لیے تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہیں عذاب سے دوچار کر دیا جائے، اور سرکشوں کے لیے وہ عذاب ایک بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ مقدمہ اس دنیا میں یوں تو ظاہر و باہر ہے،
یعنی انسان اگر اپنے وجود پر نگاہ ڈالے تب بھی اس کو سمجھنے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، وہ آفاق پر نگاہ ڈالے تب بھی اس کو سمجھنے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، وہ اپنے وجود کا تجزیہ و تحلیل کرے تب بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے، وہ اس آفاق کی نشانیوں پر غور کرے تب بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ انسان کی جتنی 5-7 ہزار سال کی علمی تاریخ ہے اس میں اس سے مختلف کوئی بات انسان کے سامنے نہیں آ سکی۔ دنیا میں اس مقدمے کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں اور بڑی غیر معمولی ذہانتوں کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکی کہ جو علم کی دنیا میں ادنا درجے میں بھی کوئی اعتماد پیدا کر سکی ہو یا لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکی ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نوعیت کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے تھے وہ بعض لوگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کہ اس مقدمے کو کبھی دلائل کے ساتھ رد کر دیا گیا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اور حقیقت لوگوں پر واضح کر دی گئی ہو، اس عالم کی کوئی ایسی توجیہ کر دی گئی ہو جو اس سے زیادہ سائنٹیفک اور اس سے زیادہ مبنی بر حقیقت نظر آتی ہو، ایسا نہیں ہو سکا۔ اور دنیا کی اس 5-7 ہزار سال کی علمی تاریخ میں بالخصوص یہ پچھلے 200 سال بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں آخری درجے میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مقدمے کو جھٹلا دے۔ بعض موقعوں کے اوپر اس کو تاریخی لحاظ سے جھٹلانے کی کوشش کی گئی، بعض موقعوں پر اس کو فلسفیانہ تعبیرات کے اعتبار سے جھٹلانے کی کوشش کی گئی، اور بعض موقعوں کے اوپر انسان کے بنیادی محرکات کو طے کرتے ہوئے اس جھٹلانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوشش کسی درجے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ انبیاء علیہم السلام نے جب کبھی بھی انسانوں کو اس بنیادی مقدمے کے بارے میں توجہ دلائی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے غیر معمولی دلائل اس کے لیے پیش کیے۔ چنانچہ یہ دلائل قدیم صحیفوں میں بھی بڑی خوبی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور قرآن مجید تو ان دلائل کا ایک شہپارہ ادب ہے۔ یعنی اگر آدمی اس کا مطالعہ کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے نفس کو، اس آفاق کو، اس گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کو ہزار پہلوؤں سے اس کے سامنے لاتا ہے، اور پھر اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم اگر غور کرو تو تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی کہ اس کائنات کا ایک ہی خداوند ہے، اور تم کو ایک دن ہر حال میں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور یہ پیشی بہرحال عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتنے بدیہی، اتنے واضح مقدمے کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان نے غیر معمولی سرکشی اختیار کر لی، اور بعض اوقات اگر سرکشی اختیار نہیں کی تو نہایت شدید قسم کی غفلت میں ضرور مبتلا ہو گیا، اور اس سے بے پرواہی کر کے اس نے اپنی تقدیر یہاں بھی کھوٹی کی ہے اور آگے بھی اپنے لیے جہنم کا سامان کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانیت کے محسن رہے ہیں، اور وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اس ابدی بادشاہی کی بشارت دیتے ہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھی اپنی جان لڑا دیتے ہیں، یہاں تک کہ خود ان کو بھیجنے والا یہ کہتا ہے کہ لعلہ کا باخن نفسہ کا اللہ یکونوا مومنین، آپ تو اپنی جان گلا دیں گے کہ یہ لوگ ان حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مختلف پہلوؤں سے انسان کو اس معاملے میں متوجہ کیا، متنبہ کیا اور بار بار متنبہ کیا، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور بحثیت مجموعی منکرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو پھر پروردگار نے ایک آخری حجت ان کے لیے قائم کی۔ وہ آخری حجت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل حصی نوعیت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسانوں میں سے بعض لوگوں کو نبوت دی، اور پھر نبیوں میں سے بعض لوگوں کا انتخاب کیا کہ انہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا جائے، اور جب ان کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تو ان کے ذریعے سے چھوٹے پیمانے پر وہی قیامت جو ساری انسانیت کے لیے ایک دن برپا ہونی ہے ایک محدود علاقے میں برپا کر کے دکھا دی۔ یعنی گویا جس بات کے لیے انفسی دلائل دیے جا رہے تھے، جس بات کے لیے آفاقی دلائل دیے جا رہے تھے، جس بات کے لیے انسان کو بار بار متوجہ کر کے اس کی عقل کو بیدار کیا جا رہا تھا، جب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور معلوم ہوا کہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور ایک غفلت ہے جو اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے، اور وہ کسی چیز کے بارے میں شکوک و شبہات سے آگے بڑھ کر اب سرکشی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ قرآن مجید بھی ہم کو یہ بات بتاتا ہے، اور قدیم الہامی صحائف بھی ہم کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ایک قیامت صغریٰ برپا کر دینے کا واقعہ انسانی تاریخ میں بار بار ہوا، اور اگر اس روایت کو مان لیا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے 1,24,000 سے زیادہ نبی بھیجے اور ان میں سے 313 کے قریب رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اتنی مرتبہ یہ قیامت صغریٰ بھی برپا ہوئی اس دنیا کی تاریخ میں۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا کہ وہ کسی قوم کا انتخاب کر کے اس کی طرف اپنے پیغمبر کو مبعوث فرماتے، اور پھر اس کے ذریعے سے پہلے دن ہی یہ بات واضح کر دیتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، یہ خدا کی عدالت بن کر آیا ہے۔ تم اگر اس کے انذار اور اس کی بشارت کے نتیجے میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہو تو تم فوز و فلاح پاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کے بدترین نتائج اسی دنیا میں تمہارے لیے نکل آئیں گے۔ یعنی وہ معاملہ جو قیامت میں سب انسانوں کے لیے ہونا ہے، وہ تمہارے لیے اس محدود علاقے میں اس پیغمبر کے ہوتے ہوئے یا اس کو دنیا سے اٹھا کر فوری طور پر کر دیا جائے گا۔ قیامت میں یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ قیامت میں یہ معاملہ اسی طرح ہوگا کہ پہلے انسانوں کو ان کے علم اور عمل کی بہتری یا اس کی برائی کی بنیاد پر الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس وقت ہم انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیں گے۔ وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے سبقت کا رویہ اختیار کیا، حق کے لیے آگے بڑھے اور اس کو بغیر کسی تردد کے قبول کیا، اور اس کے تقاضے بھی بالکل آخری درجے میں پورے کر دیے۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ذرا بین بین کا رویہ اختیار کیا، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن بہرحال وہ ایمان پر قائم رہے اور بحیثیت مجموعی ان کا رویہ حق کو ماننے والوں کا رہا۔ وہ بھی ہوں گے کہ جو اس معاملے میں دوسری جانب زیادہ جھک گئے اور ان کے برائیوں کا پلڑا کچھ بھاری ہو گیا، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو اپنی سرکشی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کے سوا کوئی اور صورت باقی نہ رہی۔ تو قیامت میں یہ معاملہ ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح ہوگا کہ تقسیم کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ عمل کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر یہ گروہ ہیں جو اس امتحان سے نکل کر آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ جنت میں جن کو جانا ہے وہ کون ہے اور کس درجے کے لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہنم میں بھی درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ساری صورتحال واضح کی ہے، بیان ہی یہی معاملہ اس پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے پیش آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر اس کو دعوت دیتا ہے، دعوت عام دیتا ہے، اس کو خبردار کرتا ہے، پہلے دن سے یہ بتاتا ہے کہ میں خدا کی عدالت بن کر آیا ہوں اور میں فیصلہ سنا کے جاؤں گا۔ یہ فیصلہ اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی، یا یہ کہ میں تمہاری بستی کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یا میری آنکھوں کے سامنے ہی تم دیکھ لو گے کہ میں کسی اور مقام پر ہوں گا اور تمہارے اوپر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ وہ یہ بتاتا ہے ان کو، پہلے دن سے بتاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کا پیغمبر ہجرت کرتا ہے، اور یہ ہجرت جس طرح کہ قرآن مجید نے بتایا ہے اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور کسی بستی میں بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قانون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اما نتوفینک و نرینک بعض الذین نعدہم، ہم آپ کو وفات دیں گے یا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ سب کچھ دکھا دیں گے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور یہ فیصلہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کو زمین کا اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، زمین کی بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو منکرین ہیں وہ یا مٹا دیے جاتے ہیں اور یا پھر مغلوب ہو کر محکومی کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیامت صغریٰ آخری مرتبہ انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اور اس لحاظ سے بالکل معلوم تاریخ میں برپا ہوئی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا اور بالکل ٹھیک اسی قانون کے مطابق اللہ کے اس آخری پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا، خبردار کیا. یہ دعوت انذار عام اور پھر اس کے بعد برات کے مراحل سے گزری، جس میں پیغمبر اپنی قوم سے آخری مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور جیسے ہی ہجرت کی تو یہ بتا دیا گیا کہ اب بہت معمولی مہلت باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس عذاب کے لیے اب قانون یہ ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں آئے گا جس طرح کہ قوم نوح پر آیا یا قوم سمود پر آیا، بلکہ یہ اب پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اب تمہارے ہاتھوں سے دے گا. چنانچہ یہ عذاب قرآن مجید نے جس طرح کہ ہم کو بتایا ہے پھر پوری شان کے ساتھ برپا ہوا. سورہ توبہ قرآن مجید کی جو ایک سورہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ اسی عذاب کی سورہ ہے. اس میں آخری اعلان کر کے اس اقدام کے تمام نتائج واضح کر دیے گئے ہیں جو اب منکرین کے خلاف ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا سرفرازی عطا فرمانے والے ہیں. اور اگر اس سورہ کا آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جس طرح کے میدان حشر میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے یہ بتا دیا جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اس میں بتا دیا گیا ہے. اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا، جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور برے عمل کیے ہیں، ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہ صالحین میں سے وہ 3 لوگ جن سے غلطی ہو گئی تھی ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ گویا ایک قیامت صغریٰ کا بیان ہے جو سورہ توبہ میں ہوا ہے. قرآن مجید پورا کا پورا در حقیقت پیغمبر کے اسی انذار کی سرگزشت ہے. یعنی قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے پیغمبر کے اس انذار کی سرگزشت ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہم کو ہدایت دی گئی ہے، اور وہ اس کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے مجھے توحید پر کوئی خطبہ ملے گا، پھر رسالت پر کوئی خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی شریعت کے احکام قوانین بتائے جائیں گے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل اس سے مختلف نوعیت کی کتاب ہے جس سے اس کو سابقہ پڑ گیا ہے. تو اس کی نوعیت نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن مجید اگر اس کے مضمون کے لحاظ سے اس کو بیان کیا جائے تو وہ در حقیقت پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی اس میں اس طرح سے مضامین ترتیب پائے ہیں کہ بات انذار سے شروع ہوتی ہے، انذار عام تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد ہجرت و برات کے مرحلے تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اقدام تک پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے نازل کیا وہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھا، لیکن اب جب اس کو ترتیب دیا ہے تو اس کو 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا تمام صورتوں کو. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے جب قرآن مجید کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلا گروپ یا پہلا باب ہے یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا باب سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پر ختم ہو جاتا ہے. تیسرا باب سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہو جاتا ہے. چوتھا باب سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احزاب پر ختم ہو جاتا ہے. پانچواں باب سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حجرات پر ختم ہو جاتا ہے. چھٹا باب سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے، سورہ تحریم پر ختم ہو جاتا ہے. اور آخری باب سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتا ہے. ان کو اگر ان کے مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے باب میں یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور اتمام حجت کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم اس منصب پر فائز نہیں رہے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت بنی اسماعیل کو دے دی ہے اور ان کے اندر سے ایک امت مسلمہ اٹھائی ہے. پھر اس امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کر کے اس کو اس کے فرائض بتائے گئے ہیں اور اس کا تزکیہ اور تطہیر کیا گیا ہے. دوسرے باب میں جو در حقیقت ایک ذروۂ سنام کی حیثیت رکھتا ہے، پھر قریش پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور قریش پر اتمام حجت کے بعد پھر آخری اقدام کی تیاری کا مسلمانوں کو سورہ انفال میں حکم دے دیا گیا، اور سورہ توبہ میں سب گروہوں کے لیے، خواہ وہ مشرکین ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، خواہ وہ منافقین ہیں،
آخری اقدام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے ابواب ہیں ان ابواب میں سے اگر آخری باب کو آپ چھوڑ دیں تو باقی تمام ابواب کا موضوع انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے۔ آخری باب اس لحاظ سے بہت منفرد نوعیت کا حامل ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تمام مراحل جو ہجرت پر جا کر ختم ہوئے ہیں بالکل نمایاں ہو گئے، یعنی اس کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں انذار کا حصہ الگ ہے، انذار عام کا حصہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد پھر ہجرت و برات ہے، اور پھر آخر میں گویا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب کیا معاملات ہونے والے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ اب کیا صورتحال آگے پیش آنے والی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس ترتیب کو بھی قرآن کے قاری کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے اور اس کے ابواب اس طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے باب میں چونکہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو یہ بھی اپنے منتہائے کمال پر دوسرے باب میں پہنچ جاتا ہے، اور باقی ابواب میں چونکہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو اگر آپ پیچھے کی ترتیب سے دیکھیں تو وہ بھی سورہ توبہ میں آ کر بالکل اپنے ذروۂ سلام کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح ایک نہایت ہی شاندار اور نہایت خوبصورت ترتیب ہے جو اس کتاب میں اس کے مضامین کے لیے اختیار کر لی گئی ہے۔ اس مضمون کی نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز قرآن مجید کے بارے میں بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید خطبے کی زبان میں ہے، یعنی اس کی جو زبان ہے اگرچہ آپ نثر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نثر ہے، لیکن نثر میں جو آہنگ جو موسیقی داخل نہیں کی جا سکتی وہ اس کی ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں موجود ہے۔ آپ اس کو نظم کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سب خصائص موجود ہیں جو نظم میں ہونے چاہیے، لیکن نظم جن پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے ان میں سے کوئی پابندی اس نے اختیار نہیں کی، تو اس لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی صنف کیا ہے، یعنی یہ اپنی صنف کے لحاظ سے بھی ایک بالکل منفرد نوعیت کی کتاب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جس اسلوب سے اس کی مشابہت ہو سکتی ہے وہ خطابت کا اسلوب ہے، یعنی یہ خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے۔ جب خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر خطبے میں جو صورتوں کی شکل میں مرتب ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، مضمون کہاں سے شروع ہوا ہے، کس مقام تک پہنچا ہے، وہ انذار کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ انذار عام کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ آخری اقدام کے مرحلے کی سورہ ہے، اس میں ہجرت و برات کے مضامین زیر بحث آ گئے ہیں، یعنی اس لحاظ سے پھر اس کو دیکھ کر متعین کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جو زیر بحث آ رہی ہے۔ قانون، شریعت، دین کے احکام یہ قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ فہرست بنا دی گئی ہے، بلکہ اصل میں وہ سرگزشت انذار کے مابین جب خطبات دیے جاتے ہیں تو اسی میں زیر بحث آ جاتے ہیں، اور ایک خاص طریقے کے مطابق جتنا حصہ وہاں ضروری ہوتا ہے وہ زیر بحث آ جاتا ہے اور کسی دوسرے حصے کو کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر بعض مقامات پر لوگوں نے خطبے کو درمیان میں روک کر سوالات کر لیے ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے کچھ توضیحات طلب کیے ہیں، وہ توضیحات بھی ضمیموں کے طور پر صورتوں کے اندر بھی بعض موقعوں پر اور صورتوں کے آخر میں بھی لگا دی گئی ہیں، اور اس طرح یہ ایک بالکل ہی منفرد نوعیت کی کتاب ہے جو اپنی ادبی خوبصورتی کے لحاظ سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آنسوئے افلاک کا شہپارہ ادب ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے مضمون کی ندرت کے اعتبار سے بھی توجہ کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سمجھ کر کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کے مضامین کس نوعیت کے ہیں، یہ کس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہے، پڑھا جائے تو تب یہ حقیقی معنوں میں سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ وہ بنیادی مقدمہ کہ ایک دن ہم کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے آخری حجت قائم کی محمد الرسول اللہ کی صورت میں، اس کی پوری تاریخ کو محفوظ کر کے ہمیں سنا دیتی ہے، اور اگر اس لحاظ سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مذہب کے بنیادی مقدمے کا سب سے زیادہ بڑا اور حصی استدلال بھی ہے، یعنی یہ بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قیامت سے لوگوں کو خبردار کیا ہے وہ اس نے سرزمین عرب میں کس طریقے سے برپا کی، اور کس طرح سے جو کچھ کہا گیا وہ حرف بحرف بالکل ٹھیک ٹھیک لوگوں کے سامنے آ گیا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کچھ ان کو قیامت میں برپا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس سرزمین میں ہو گیا ہے، اور اس کی تاریخ اب قرآن مجید کی شکل میں بالکل محفوظ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کا یہ مختصر تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں مختصر طریقے سے حدیث کے تعارف کے بارے میں بھی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے یہ دو صورتوں میں ہے۔ ایک قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، خدا کی حتمی حجت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میزان اور فرقان قرار دیا ہے، کوئی چیز اس پر حکومت کا اختیار نہیں رکھتی، وہ ایک قول فیصل ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تمام اختلافات میں وہی فیصلہ کن ہے، کوئی چیز نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتی ہے، نہ کوئی تغیر کر سکتی ہے، نہ اسے منسوخ کر سکتی ہے، وہ خدا کی حتمی حجت کی حیثیت سے دی گئی اور قیامت تک اسی حیثیت سے باقی رہے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز انبیاء علیہم السلام کا وہ طریقہ ہے جو قرآن سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو دین دینے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی چیز جو اس کی طرف سے انسانیت کو دی گئی وہ قرآن ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف جو سب سے آخری چیز دی گئی وہ قرآن ہے۔ لیکن اللہ کا دین تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ دین پہلے انسان کی فطرت میں الہام کیا گیا، پھر انبیاء علیہم السلام نے وقتاً فوقتاً اس کو انسانوں کو دیا۔ چنانچہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قربانی، اسی طریقے سے بہت سے رسوم و آداب، بہت سے معاشرتی احکام بالکل ایک سنت کی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت کو مل چکے تھے اور انسانیت ان کو اختیار کیے ہوئے تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جب دین کی تجدید کی گئی تو یہ احکام ایک مرتبہ پھر پوری وضاحت کے ساتھ ان کو بھی دیے گئے اور ان کی ذریت کو بھی دیے گئے۔ پھر جو صحیفے نازل ہوئے، جیسے تورات ہے، جیسے زبور ہے، جیسے انجیل ہے، ان میں ان کی تذکیر کی گئی۔ خود بنی اسماعیل جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، وہ بھی کوئی دین سے ناآشنا لوگ نہیں تھے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ چنانچہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، رسوم آداب جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے ہاں سنت کے طور پر رائج ہیں ان کی پابندی کرتے تھے۔ ان میں کوتاہیاں ضرور ہوتی تھیں، جس طرح کہ اب ہوتی ہیں، بدعتیں بھی داخل ہو گئی تھیں جس طرح کہ اب بہت سی داخل ہو گئی ہیں، بعض چیزوں میں بہت سی تحریفات بھی ہو گئی تھیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ سارا کا سارا دین جس کو میں دین ابراہیمی کی تعبیر سے بیان کرتا ہوں وہ موجود تھا پورا کا پورا۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ بنی اسماعیل کے ہاں موجود تھا بلکہ وہ یہود و نصارہ کے پاس بھی موجود تھا۔ یہ جو سارا دین ہے یہ اصل میں انبیاء علیہم السلام کی وہ سنت ہے جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے بعد یعنی آپ کی طرف سے گویا تصدیق کر دی گئی، اصلاح کر دی گئی، تصدیق کر دی گئی، تصویب کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی ہو گیا ہے، کوئی ترمیم کرنی تھی تو وہ بھی ہو گئی ہے، کوئی تغیر کرنا تو وہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ پھر قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی۔ اس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک چیز قرآن ہے اور دوسرے سنت ہے۔ سنت قرآن سے مقدم ہے، قرآن مجید سے پہلے سے موجود ہے، اور قرآن مجید نے اس میں بہت معمولی ترمیم تغیرات کیے ہیں۔ اصولی لحاظ سے یہ حکم دے دیا ہے کہ جو دین ابراہیمی کی روایت تمہارے پاس موجود ہے اس کی پیروی کرو، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت معمولی اضافہ کیا ہے، بعض تبدیلیاں کی ہیں، بعض جگہوں پہ اس کی اصلاح کر دی ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت مسلمانوں کو ان کے اجماع اور تواتر عملی سے ملی ہے، یعنی اس کا انحصار روایتوں پر نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر قولی سے ملا ہے، بالکل اسی طرح یہ ساری کی ساری سنت بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ملی ہے۔ اس میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح قرآن ہر شک و شبہ سے بالا ہے، اسی طرح یہ سنت بھی ہر شک و شبہ سے بالا ہے۔ پورا کا پورا دین یہی ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دین کے ماخذ کی حیثیت بھی محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً قرآن مجید کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے، اس سنت کی شرح و وضاحت بھی بعض موقعوں پر کی ہے، کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں، پھر آپ کی ایک سیرت السوانے بھی ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے لیے بڑی روشنی رکھتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے معاملے میں ہمارے پاس جو واحد ذریعہ، واحد مستند ذریعہ اس وقت موجود ہے وہ حدیث ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی قرآن مجید بھی بالاجمال اسے بیان کرتا ہے، اور بہت کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا، بعثت سے پہلے کے مراحل کیا تھے، بعثت کیسے ہوئی،
جس قوم میں آپ مبعوث کیے گئے اس کے حالات تفصیلی لحاظ سے کیا تھے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو حدیث ہی سے معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بارے میں تفہیم و تبیین، دین پر عمل کے معاملے میں آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت السوانح، یہ تین چیزیں حدیث کا موضوع ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دنیا میں کوئی اور بڑی شخصیت، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی شخصیت اپنا پیغام پیش کرنے لگے یا اپنی دعوت پیش کرنے لگے یا اپنی زندگی کا آغاز کرے یا اپنے مشن کے لیے جدوجہد شروع کرے تو مورخین کا ایک پورا کا پورا گروہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا ہو کر ان کی تاریخ مرتب کرنا شروع کر دے۔ یعنی دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا پہلے مرحلے میں کہ اس شخصیت کی اٹھان کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی، دنیا کے اندر اس کا کیا مقام بن جائے گا، اس وقت تو لوگ پہچان بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو ہوا ہے کہ بعد میں بادشاہ لوگوں نے اپنے لیے کچھ مورخین مقرر کر دی ہے کہ وہ ان کی تاریخ لکھیں، لیکن دنیا کی جو عمومی تاریخ ہے اس میں بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی شخصیت دنیا میں اپنی دعوت پیش کرتی ہے، اپنا پیغام پیش کرتی ہے، تو پھر جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بالکل فطری طریقے سے یہی ہوا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب باتیں جو آپ کی سیرت و سوانح سے متعلق تھیں یا آپ کی تفہیم و تبیین سے متعلق تھیں یا دین پر عمل کے معاملے میں آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق تھیں، یہ بیان کرنا شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی تو پہلے مرحلے میں تو کسی کو خیال بھی نہیں ہوا کہ اس میں کسی نے ملاوٹ کی ہوگی، لوگ بہت محبت کے ساتھ سنتے تھے اور کچھ بہت اہتمام بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ پوچھا جائے کہ راوی کون ہے اور کون بیان کرنے والا ہے۔ بالعموم یہی خیال ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے یا جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ یہ سب باتیں اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اس میں لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں ملانا شروع کر دی ہیں، بہت سی باتوں کو اپنی طرف سے بہت بڑھا چڑھا دیا ہے، وہ معمولی باتیں جو ہیں وہ زیب داستان کے لیے کچھ سے کچھ بن رہی ہیں اور جو غیر معمولی باتیں ہیں ان کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی ہے، تو تب ہمارے ہاں ایسے اہل علم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک پورا فن ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے سارے ذخیرے کو کھنگال ڈالا۔ ان لوگوں کا بھی مطالعہ کیا جو یہ روایتیں پیش کر رہے تھے اور روایتوں کا بھی مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی اپنی تحقیق اپنی کتابوں میں مرتب کر دی۔ یہی کتابیں جن کو ہم بخاری، مسلم اور اس طرح کے بعض اور ناموں سے جانتے ہیں۔ اس وقت مجھے اس کا کوئی تفصیلی تعارف اس پہلو سے تو عرض نہیں کرنا کہ ان کتابوں کی نوعیت کیا ہے، یہ کس طرح مرتب ہوئی ہیں۔ مختصر طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جتنا سارا ذخیرہ موجود ہے اس کے بارے میں دو باتیں ہمیشہ سے بالکل طے شدہ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جو بات بھی پیش کی جائے گی ہم اس کو سند کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے اور سب سے پہلے سند ہی کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ چنانچہ محدثین نے سند کو دیکھنے کے لیے یعنی کون لوگ کیا بات پیش کر رہے ہیں جو معیار قائم کیا ہے، اس معیار کو ہر لحاظ سے دیکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس میں نہ ایک تنکے بھر اضافہ کیا جا سکتا نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ وہ نہایت صحیح معیار ہے۔ سند کو پرکھنے کا جو آخری درجے میں کوئی معیار ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ بلاغ طریقے سے اس معیار پر حدیث کو پرکھا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے جو مضمون ہمارے سامنے آیا ہے اس کو دیکھا جائے۔ اس مضمون کے بارے میں بھی جو محدثین نے معیار قائم کیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے دلائل کیا ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ چنانچہ ان دونوں معیارات کے اوپر پرکھ کر روایت قبول کی جاتی ہے یا روایت رد کی جاتی ہے۔ پھر جب ہم روایت کو لے لیتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے بات پوری طرح سمجھ کر بیان نہیں کی ہوتی، بعض اوقات اس کا سیاق و سباق ہمارے پاس روایت نہیں ہوتا، بعض موقعوں کے اوپر وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوتی ہے، بعض موقعوں کے اوپر اس کے اندر جملوں کے در و بست میں تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے پھر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں دیکھا جائے، اور پھر دیکھنے کے بعد ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے یا کوئی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو جب سے یہ امت وجود پذیر ہوئی ہے اہل علم کے مابین جاری ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ اب بھی ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔
ہم بھی اس میں جو تھوڑی بہت خدمت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس خدمت میں اگر کوئی اچھائی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاداش سے ہم کو بھی محفوظ رکھے اور ہمارے سننے والوں اور پڑھنے والوں کو بھی محفوظ رکھے۔ یہ حدیث کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے کرا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا پہلے قرآن مجید کے بارے میں 2 سوالات ہیں اور پھر ایک حدیث کے بارے میں۔ قرآن مجید کے بارے میں جو پہلا سوال ہے، اس کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن کو ہم نے یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے۔ اس میں جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن آسان ہے تو پھر اس کے اندر اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ جب ہم مختلف مفسرین کے اور مختلف قرآن کے ماہرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایک ایک سورہ پر ہزاروں صفحات لکھ دیے، اور مثلا امام راضی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے کئی 100 مسائل کا استنباط کیا، تو اس کی وجہ کیا؟ ایک تو اس کی وضاحت فرما دیجئے، اور دوسرا سوال جو ہے اس میں استدلال ایک حدیث سے کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو بے سوچے سمجھے پڑھنے سے بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے چونکہ 3 حروف ہیں تو 30 نیکیاں اس سے ملیں گی۔ تو اس بے سوچے سمجھے پڑھنے سے جو اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اس حدیث کی کیا توضیح کی جا سکتی ہے؟ حدیث کے بارے میں پھر بعد میں عرض کروں۔ پہلے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے 2 پہلو ہیں۔ ایک نصیحت کا پہلو ہے، اس لحاظ سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ یعنی آپ اگر اس کا ایک اچھا ترجمہ بھی پڑھتے چلے جائیں تو جس بنیادی چیز کی وہ یاد دہانی کرنا چاہتا ہے اس کو ہر پہلو سے واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ تمہارا خداوند ایک خداوند ہے، تم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اس کو جہاں سے کھولیے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے، بلکہ اگر فال نکالنے کے طریقے پر کھول لیں اور اس کو پڑھیں تو تب بھی آپ کو یہ مضمون اس میں مل جائے گا، کسی نہ کسی پہلو سے وہ اس کو زیر بحث لا رہا ہوگا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بحث پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید نصیحت اور یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اپنی بات کو اتنے پہلوؤں سے بیان کرتی ہے اور اس بنیادی مقدمے کو اتنے زاویوں سے سامنے لاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل ہی بلید نہ ہو تو یہ واقعہ ہے کہ اس کو کوئی ابہام، کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ دوسری چیز جو اس معاملے میں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو یسرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کا مطلب آسان بنا دینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے موزوں بنا دینا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ موزونیت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس میں آدمی کو کوئی دشواری پیش نہ آئے بلکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے مدعا تک پہنچ جائے، اس کو سمجھ لے۔ دوسرا پہلو قرآن مجید کا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ آخرین اور اولین کے علم کی کتاب ہے، اور اس لحاظ سے اہل علم کے لیے وہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، اور اہل علم کے لیے عام آدمی کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اہل علم کے لیے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ لا تنقضی جائے وہ، یعنی مجھے خود زندگی میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک قرآن مجید کے حصے کی برسوں تلاوت کی ہے، اس کو بار بار پڑھا ہے، وہ یاد بھی ہے، لیکن جب کوئی خاص مسئلہ پیش آیا اور اس پر غور کرنا شروع کیا تو اس کے ایسے پہلو نمایاں ہونے شروع ہو گئے جن کی طرف کبھی پہلے توجہ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا خاص کمال ہے، اور اس لحاظ سے اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر اس امت کے اندر اعلیٰ ذہانتیں اس کو اپنا موضوع بنائیں تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ بھی کھپ جائیں تو کبھی وہ اس کو یہ خیال کر کے ایک طرف نہیں رکھ دیں گے کہ اب سمجھ لیا گیا ہے۔ تو دونوں پہلو اس کے ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب، اہل علم کے لیے ایسا علم کا خزانہ کہ جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ یعنی کبھی موقع تو میں آپ سے عرض کروں کہ
کیسی کیسی آیات ہیں جن کو جیسے ہی سامنے رکھ کر کبھی غور کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے اس پہلو کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی تھی، اور وہ نکل کر بالکل نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، جس میں دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، تو میں بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ حدیث میں ہرگز یہ بات نہیں کہی ہے کہ بے سوچے سمجھے قرآن کو پڑھنے کا کوئی اجر ملتا ہے۔ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ یہ دیکھیے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے میرے سامنے بشیر صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے کہا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیجیے، میں آپ کو ہر قدم پر 1 روپیہ دوں گا۔ اب یہ گویا ان کو انعام دینے کا ایک طریقہ ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اور 1 قدم چل کر کھڑے ہو جائے اور کہیں گے لاؤ روپیہ، تو دے دوں گا میں؟ پانی مجھ تک پہنچنا چاہیے نا، تو وہ پانی پہنچنا چاہیے، یعنی جو قرآن مجید کی آیت کا مدعا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ اس کی تلاوت کریں۔ جب آپ تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر آپ کو اجر مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے سوچے سمجھے کہیں گے الف تو آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، تو پھر تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلے شاہ کو پڑھیے، ایک کو الف تیرے درکار علم و بس کریے یار، پھر ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی۔ قرآن مجید تو علم اور عقل کو اپیل کرتا ہے اور اس کو اسی کے لحاظ سے پڑھنا ہوگا۔ سبھی مسلمان جو ہیں حدیث کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بھی دین ہی ہے۔ اب حدیث کی چونکہ مختلف اقسام ہیں، اس کے مختلف مراتب ہیں، مدارج ہیں، اور ایک خاص مقام اور مرتبے کی حدیث اور ایک خاص معیار کی حدیث جو ہے، اس کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو عمل کی بنیاد بننا چاہیے۔ باقی احادیث اگر کوئی مضطرب ہے مثال کے طور پر، یا کمزور ہے یا ضعیف ہے، تو اس کو اس طرح سے ہمارے عمل کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چونکہ کتنا مشکل فن ہے، اور ہمارے علماء بالعموم جس طرح سے حدیث کو بیان کرتے ہیں اس میں اس درجہ بندی کو بیان نہیں کیا جاتا، تو حدیث کے بارے میں ایک عام آدمی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا قرآن و سنت کی صورت میں بالکل متفق علیہ امت کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں نے اس کو اب بالکل مرتب کر کے بتا دیا ہے کہ یہ سنت سے ثابت دین ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت دین ہے، اور قرآن مجید سے جو دین ثابت ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ تعبیر کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور اصل کے لحاظ سے اس میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سنت میں جو دین ہے وہ بھی بالکل متفق علیہ ہے اور مسلمانوں کے اجماع سے ہم کو ملا ہے، تو عام آدمی کو کوئی پریشان ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو کچھ حدیث میں ہے اس سے نہ دین میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اس دین میں جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے، وہ اس کی شرح و وضاحت ہوتی ہے، تفہیم و تبیین ہوتی ہے، حضور کے اس پر عمل کا بیان ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کے اوپر عمل کیا، آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے۔ اس پر علماء اور محققین نے وہ سارا کام کر دیا ہے جو کام ہمیں اب بخاری، مسلم، موطا ان حدیث کی کتابوں کی صورت میں ملتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو اگر حدیث پڑھنے کا شوق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی مستند کتاب لے اور اس کو پڑھ لے، اور جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو یہ سمجھ لے کہ یہ بہرحال کوئی خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تحقیق کر کے جو کچھ نتائج فکر ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو توقف کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ مکلف نہیں ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے، قرآن اور سنت آپ کے پاس موجود ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کی، تو اس سادہ طریقے سے اگر رہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نے واضح کیا کہ الف لام میم اس سورت کا نام ہے، تو حروف مقطعات سے تھوڑی ہی صورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں، تو کیا اسی طرز پہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو باقی صورتیں ہیں ان کی جو پہلی آیت ہے، یا اگر وہ لمبی آیت ہے تو اس کی پہلی فریز وہ اس کا نام تصور کی جا سکتی ہے؟ الف لام میم کے سلسلے میں کافی تفاسیر میں یہ ذکر ہے اللہ تعالی کی طرف سے جبریل علیہ السلام کی وساطت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح، تو اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید بالکل عربوں کے ذوق کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے کہ وہ عربی مبین ہے، اور جو عربوں کا نام رکھنے کا طریقہ تھا وہی اس میں اختیار کر لیا گیا ہے۔ عربوں کے قصائد کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں،
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کلام صادر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کسی نمایاں چیز سے لوگ خود اس کو نام دے دیتے ہیں. تو قرآن نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی بعض صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں اور بعض صورتوں کے نام نہیں رکھے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے بالکل عربی ذوق کے مطابق مضمون کی رعایت سے نہیں مختلف واقعات یا کسی خاص اہم لفظ پر نام رکھ دیا. بکرا کو دیکھ لیں. اب بکرا گائے کو کہتے عربی میں. تو گائے اس سورہ کا موضوع نہیں ہے. اس سورہ میں گائے ذبح کرنے کا ایک واقعہ بیان ہو گیا ہے اور ایک بڑی تفصیلی سورہ ہے جس میں ایک مقام پر وہ واقعہ بیان ہو گیا ہے چند آیات میں, لیکن صحابہ کرام نے اس کا نام بکرا رکھ دیا. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسے یہ نام پڑا. یعنی ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگ عام طور پر یوں کہنے لگ گئے کہ سورہ التی ذکرت فی البقرہ, کہ میں وہ سورہ پڑھ رہا ہوں جس میں بکرا کا ذکر ہے. تو آہستہ آہستہ یہ پورا جملہ کثرت استعمال سے صرف بکرا رہ گیا. تو اسی طریقے سے باقی صورتوں کے نام پڑے ہیں. چنانچہ صورتوں کے ناموں میں بہت اختلافات ہیں. یعنی ایک سورہ کے بعد کا 2, 3, 4, 5 نام آپ کو مل جائیں گے. حتیٰ کہ جو مصائف ہمارے یہاں چھپتے ہیں ان میں بعض صورتوں کے نام مختلف ہیں اور عربوں کے ہاں جو مصائف چھپتے ہیں ان میں بعض صورتوں کے نام مختلف ہیں. تو صورتوں کے نام رکھنے کے بارے میں یا کسی قصیدے کا نام یا کسی خطبے کا نام رکھنے کے بارے میں عربوں کا عام ذوق یہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جن صورتوں میں یہ حروف مقطعات نہیں ہیں ان میں جو جملہ سامنے آتا ہے وہ نام ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ تو نام ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی چیز کا عنوان لکھتے ہیں اسی طرح اس کو لکھ دیا گیا ہے. یہ کوئی ایسی منفرد رائے نہیں ہے بلکہ اس امت کے جلیل القدر اہل علم کی یہی رائے رہی ہے ہمیشہ سے. اور بڑی تفصیل سے اس کو ہمارے قدیم علماء نے بھی بیان کیا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. اور جتنے بھی جلیل القدر اہل علم ہیں وہ کم و بیش اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور اس کی تعویل نہیں ہے. جو میں نے اس کا مدعا بیان کیا ہے اس میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ بات ابھی واقع کی حیثیت تو نہیں اختیار کر گئی کہ حروف مقطعات کی یہی توجیہ ممکن ہے, لیکن اس سے زیادہ قرین ثواب کوئی توجیہ نہیں ہے. باقی تو اس میں ٹامک ٹوئیاں ہیں. الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبریل ہے. اس طرح کا کام تو آپ کچھ حروف کے ساتھ جو جی چاہے کر دیں. تو کیا بنیاد ہے زبان میں اس کا جواب دیا ہے امام فرائی نے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف بالکل مسلمہ ایک قاعدہ ہے کہ وہ چیزوں کے نام ہیں. یعنی ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ حروف تہجی ایسے ہی نام رہے ہیں. یہ وہ چیز نہیں جس کو آپ نے دریافت کرنا ہے, یہ پہلے سے موجود ہے زبان کے اندر. یعنی جیم جو ہے یہ جیمل ہے اور یہ اونٹ کی شکل میں لکھا جاتا تھا. اسی طریقے سے جو بیت ہے, بے ہے, یہ گھر کے خیمے کی شکل میں تھی اور بیت ہی بنایا جاتا تھا اس کو. اسی طریقے سے باقی جتنے حروف ہیں, نون کے بارے میں آپ بتایا کہ وہ تو اب بھی قرآن میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ بہت قرینے قیاس زبان پر مبنی اور ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو اگر پوری طرح سے اطلاق کر کے واضح کر دیا گیا تو میرے خیال میں اس میں دوسری رائے کی گنجائش نہیں رہے گی. لیکن ابھی اس پر کام کرنا باقی. محترم, آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ بنی اسرائیل اور صحابہ کرام کے حوالے سے ہے, جبکہ یہ موضوع کا ایک پہلو ہے. ظاہر ہے قرآن دائمی حیثیت کی کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک صرف وہی لوگ اس سے ہدایت پا سکیں گے جو متقی ہوں گے تو اور اللہ پر اسے بن دیکھے ایمان لائیں گے وغیرہ. چنانچہ میرا خیال ہے کہ ان آیات کی تفسیر ابھی مکمل نہیں ہوئی. عمومی حوالے سے بھی ان کی وضاحت ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو سورہ کیا ہے, اس کا مخاطب کون ہے, اس مخاطب کے لحاظ سے بات کس پس منظر میں کی جا رہی ہے اس کو واضح کیا جائے گا. اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے, اس میسج کا تعلق عموم سے ہے. یعنی جب بنی اسرائیل کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ دیکھو کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت بنی ہے, ان کے لیے ہدایت بنی ہے کہ جو خدا سے ڈرنے والے تھے. اور جب وہ خدا سے ڈرنے والے تھے تو جیسے یہ ہدایت ان کو ملی تو انہوں نے تمہاری طرح یہ اصرار نہیں کیا کہ ہمیں اللہ کو آپ دکھائیں گے تب مانیں گے, بلکہ اپنی عقل اور شعور سے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا. نماز کا اہتمام کرنے لگ گئے, اللہ نے جو کچھ دیا اس کو اس کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے. ان کے پاس پہلے سے ایک ہدایت موجود تھی, اس ہدایت کی انہوں نے قدر کی. اور یہ دیکھو کہ انبیاء کو یہ ماننے والے نہیں تھے بنی اسماعیل, یہ تو سیدنا ابراہیم کے بعد سے انبیاء کی ہدایت سے محروم تھے. ایک پیغمبر کو جب انہوں نے مان لیا تو اس کے بعد جو ان پر نازل کیا گیا تھا وہ بھی مان لیا, جو اس سے پہلے تھا وہ بھی مان لیا. اور یہ آخرت پر حقیقی یقین رکھنے والے لوگ ہیں.
کیونکہ حقیقی یقین ہی ہے کہ جس سے اصل میں بنی اسرائیل محروم ہوئے اور پھر ان کے اندر سے تقویٰ بھی اور خدا کا اندیشہ بھی ختم ہوا. اس چیز کو نمایاں کر دیا. اس سے جو ہمیں میسج ملا، جو پیغام ملا، وہ یہ ملا کہ ہم بھی دنیا کے اندر اگر اللہ کی ہدایت پانا چاہتے ہیں تو جو ہدایت ہمارے اندر موجود ہے اس کی قدر کریں، خدا سے ڈرنے والے بن کر رہیں. اور اس کے بعد جب ہم خدا سے ڈرنے والے بن کر رہیں گے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کریں گے جو رویہ بنی اسرائیل نے اختیار کر کے اپنے آپ کو غضب کا مستحق بنا لیا. تو میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سورہ کو یا اس مقام کو جس طرح کہ وہ ہے اس طرح سمجھ لیں. اس کا میسج آفاقی ہوتا ہے، اس کے جملوں میں وہ آفاقیت نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتی. اور اس کی وجہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل واضح ہے کہ یہاں جو اوصاف صفات بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف و صفات یہاں بیان کیے گئے ہیں. دوسرے مقامات پر جہاں تعمیم کا اسلوب ہے بالکل مختلف فہرست ہمارے سامنے آتی ہے. یہاں ایک ایک لفظ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر تعریض کی جا رہی ہے. یعنی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ آخرت پر ایمان کی فہرست نہیں بیان کی جا رہی. آخرت پر حقیقی ایمان یہ لوگ رکھتے ہیں، یقین یہ لوگ رکھتے ہیں. تو اس پہلو کو میں نے واضح کر دیا ہے. باقی جہاں تک اس کے میسج کا تعلق ہے ابھی درس جاری ہے، اس میں مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر اور تعویل کے الفاظ ہمارے ہاں تو اب کم و بیش ہم معنی بولے جانے لگے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں تعویل کسی چیز کی حقیقت کے لیے بولا جاتا ہے، نہ کہ اس کی شرح کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ یوسف میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا مصداق یا اس کی حقیقت سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعویل، یعنی اس کی حقیقت سامنے آ گئی. تو قرآن میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا. مولانا وحید الدین خان صاحب قرآن مجید کے مطالعے اور فہم کے لیے نظم قرآن کو ضروری نہیں سمجھتے اور اسے جمہور مفسرین کے طریقے کے خلاف کہتے ہیں، اور اسے بعد کے زمانے کے جدید دور کے عالم مولانا فرائی کا مکتب فکر سمجھتے ہیں اور اس کے لیے نص سے دلیل مانگتے ہیں. برائے کرم نص سے اس کی وضاحت فرما دیں. نص سے دلیل تو ان لوگوں کو دینی چاہیے جو قرآن مجید میں نظم کے قائل نہیں ہیں، ورنہ دنیا کی ہر کتاب میں نظم فطری طور پر ہوتا ہے. تو نص سے دلیل تو اس کے خلاف ہونی چاہیے، اس کے حق میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک کتاب مرتب کی ہے تو آخر کو وجہ ہے نا کہ اس کو مرتب کیا ہے. کتاب ہے، مجموعہ اقوال نہیں ہے، صورتیں ہیں اس میں. یہ بات تو بالکل بدیہی بات ہے. اس لیے میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ اس کے لیے نص کیوں مانگی جائے. اس کے خلاف کے لیے نص چاہیے. جو قیامت صغریٰ رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے برپا ہوئی اس میں جتنے لوگ ہلاک ہوتے ہوں گے ان سے زیادہ ہلاکتیں آج کل جنگیں یا طوفان یا زلزلے آتے ہیں ان میں ہو جاتے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اب بھی جب چاہتا ہے تو قیامت صغریٰ برپا کر دیتا ہے، یا ان واقعات کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ قیامت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی زلزلہ آ جائے اور لوگ مر جائے. قیامت کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کی بنیاد پر لوگوں کو سزا دی جائے. اب جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ اس میں سے کون نیک ہے کون بد ہے. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے انسانوں کو الگ الگ کرتے ہیں، یعنی ان میں منافق الگ کر دیے جاتے ہیں، مومن الگ کر دیے جاتے ہیں، مشرک الگ کر دیے جاتے ہیں، تمام کیٹیگریز کے لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے. یہ تقسیم کتنی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو سورہ توبہ کو پڑھیں. اس میں پہلے بتایا گیا ہے کہ مشرکین کون ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. پھر بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پھر بتایا گیا ہے منافقین کون کون ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں، خلطوا عملا صالحا و سیئا، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پھر 3 صحابہ کرام جو ان میں سے مخلص تھے لیکن ایک غلطی کر بیٹھے تھے، ان کا معاملہ زیر بحث لایا گیا ہے. تو وہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ اس اصول پر ہوتی ہے جس پر وہ قیامت برپا ہونی ہے. وہ کوئی طوفان اور عذاب نہیں ہوتا محض کہ جو اوپر سے نازل ہو جاتا ہے. اس میں اہل ایمان کے قریب بھی کوئی چیز نہیں پھٹکتی. حد یہ ہے کہ اگر طوفان برپا کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی کشتی میں پہلے سوار کیا جاتا ہے. لازماً اہل ایمان اور اہل حق بچا لیے جاتے ہیں اور ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے. اس لیے وہ قیامت صغریٰ کہی جاتی ہے، وہ زلزلہ اور طوفان نہیں ہوتی محض. انہوں نے پوچھا ہے جی کہ قرآن کی 7 حصوں میں تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہے تو اللہ نے اس کا ذکر کہاں کیا ہے، یا یہ مضمون کے حساب سے انسان نے خود دریافت کیا؟ اگر ایسا ہے تو کیا یہ اتفاق ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں. دریافت تو انسانی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید پر تدبر کر کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے مضامین کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظم میں پرو دیا ہے. لیکن یہ بات قرآن نے خود بھی بیان کر دی ہے. قرآن مجید کا اپنا ارشاد یہ ہے
کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَمْ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو یہ 7 جوڑے جوڑے دیے ہیں، یعنی یہ قرآن عظیم دیا ہے۔ تو قرآن کی تمام صورتیں پیر کی شکل میں ہیں، جوڑے ہیں، اور وہ 7 ابواب میں تقسیم ہے۔ اسی کا ذکر قرآن مجید نے اس آیت میں کیا۔ وقت ہو گیا جناب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔